بہت دور ایک گاؤں تھا جہاں ایک لڑکا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ لڑکے کا نام شیخ چلی تھا۔ وہ بیوقوف اور نکما لڑکا تھا۔ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا اور اس کی بوڑھی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی۔ شیخ چلی سارا دن بے مقصد گھومتا پھرتا رہتا یا پھر بستر پر لیٹ کر خیالوں میں کھویا رہتا۔ وہ ہر وقت سوچتا میں پڑھوں گا، میں کام کروں گا اور میں بہت سی دولت کماؤں گا، پھر میری ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ لیکن کرتا کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں اسے بہت سمجھاتی مگر وہ ہمیشہ اپنی ماں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اب اس کی ماں کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ وہ پہلے کی طرح محنت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن ماں نے اسے کہا، بیٹا اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور مجھ میں کام کرنے کی طاقت نہیں رہی، اس لیے میں چاہتی ہوں تم محنت مزدوری کر کے پیسے کمانے کی کوشش کرو تاکہ میں تمہاری شادی کر سکوں۔ شادی کا نام سن کر شیخ چلی شرمانے لگا اور شرماتے ہوئے بولا، ماں جی آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ ہمیں دولت ضرور دے گا۔ ماں نے جواب دیا، بیٹے اللہ انہی کو دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں، اس لیے تم بھی محنت کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ محنت کا نام سن کر شیخ چلی نے بڑا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگا، میں محنت سے جی نہیں چراتا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا میں کام کیا کروں۔ ماں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا تم باہر جا کر لوگوں سے ملو، کوشش کرو گے تو کام بھی ضرور مل جائے گا۔ ماں کے سمجھانے پر شیخ چلی نے کما کر لانے کا وعدہ کیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ جب وہ بازار پہنچا تو ایک شخص نے اسے آواز دے کر پوچھا، مجھے ایک مزدور کی ضرورت ہے، کیا تم مزدوری کرو گے؟ جی ہاں صاحب، کروں گا۔ یہ دودھ کا برتن میرے گھر پہنچانا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے میں تمہیں 10 روپے دوں گا۔ مجھے منظور ہے۔ اور وہ دودھ کا برتن سر پر اٹھا کر اس آدمی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ دل میں یہ سوچ کر بہت ہی خوش تھا کہ اس آدمی سے میں 10 روپے اجرت وصول کروں گا، پھر ان 10 روپوں میں سے 5 روپے ماں جی کو دے دوں گا اور باقی 5 روپے کے 2 انڈے خریدوں گا۔ انڈوں پر مرغی بٹھاؤں گا تو کچھ دنوں کے بعد ان میں سے چوزے نکل آئیں گے۔ چوزے بڑے ہو کر مرغیاں بن جائیں گی تو سب انڈے دیں گی اور میرے پاس اسی طرح بہت سے انڈے جمع ہو جائیں گے تو ان پر بھی مرغی بٹھاؤں گا۔ ان انڈوں میں سے جب بچے نکلیں گے تو میرے پاس بہت سی مرغیاں ہو جائیں گی، پھر میں مرغیوں کو بیچ کر بکری خرید لوں گا۔ جب بکری بچے دینا شروع کرے گی تو میرے پاس بہت سی بکریاں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میں ان بکریوں کو فروخت کر کے ایک گائے خرید لوں گا۔ گائے دودھ اور بچے دے گی تو میرے پاس بہت سے مویشی ہو جائیں گے۔ اب میں گائیں اور بیلوں کی تجارت کروں گا اور خوب دولت کماؤں گا۔ میں ایک شاندار حویلی بناؤں گا اور اس میں بڑی شان سے رہوں گا۔ اس کے بعد میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ پھر میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ بڑا ہو کر مجھ سے کہے گا، ابا مجھے پیسے دے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آئے گا اور میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہوں گا، فضول خرچی کرنی اچھی عادت نہیں ہے، اس لیے تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی شیخ چلی نے گردن کو جھٹکا دیا تو دودھ کا برتن زمین پر گر پڑا، جس کے نتیجے میں سارا دودھ بہہ گیا۔ اس آدمی نے جب اپنا نقصان ہوتے ہوا دیکھا تو چلا اٹھا اور چلا کر بولا، احمق آدمی، یہ کیا کیا تم نے؟ میرا سارا نقصان کر دیا۔ اس کی بات سن کر بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے شیخ چلی نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، آپ کو تھوڑا سا نقصان ہو جانے پر اتنا دکھ ہے، جبکہ میرا تو سارا گھر برباد ہو گیا۔